ہاں یہ سورت الاحزاب 33 کی یہ میرے خیال سے آیت 50 ہے نمبر سر 50 ہے. ہاں 50 ہے, 50 صحیح ہے, 50 ہیں, 50ویں آیت ہے. ہاں جی یہ آیت میں یہ کہا گیا ہے یا ایھا النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتي آتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما آفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. اچھا یہ اصل میں ایک ورڈ یہاں پر بہت خاص انداز میں آیا ہے, خالصۃ لک من دون المؤمنین. اچھا یہ آیت میں جو کچھ کہا گیا وہ اس طرح سے ہے, اے نبی ہم نے تمہارے لیے حلال کیا ہے ان عورتوں کو جن کی تم نے اجرت دے دی. اب لوگ یہاں پر مہر کرتے ہیں, اصل میں یہاں اجرت کا ورڈ ہے. اور ان لونڈیوں کو جو مال غنیمت کے طور پر جو ہے تمہیں ملی ہیں, اور چچا کی بیٹیاں, پھوپھی کی بیٹیاں, خالہ کی بیٹیاں, ماموں کی بیٹیاں, اور وہ خواتین جو تمہارے ساتھ ہجرت کر چکی ہیں. اور وہ عورتیں یا وہ عورت جو مومن ہے اگر وہ اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دے, اور نبی بھی اس بات کا ارادہ کر لے کہ وہ اس سے نکاح کرے گا, اور یہ خالص ہے صرف تمہارے لیے, مومنین کے لیے نہیں ہے. تو یہاں اس جملے کے ساتھ, اس سینٹنس کے ساتھ خالصۃ لک من دون المؤمنین جو بات کی یہاں سمجھایا گیا ہے, تو اب بہت سے اسکالرز بھی یہی کہتے ہیں اور خود مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ یہ آخری ورڈ کے ساتھ یہ جملہ خالصۃ لک من دون المؤمنین کا جو ہے یہ زیادہ فٹ بیٹھتا ہے. اگر اس کو سب کے لیے نارمل کر دیا جائے تو جس طرح سے کزن میرج کی اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہے کوئی بھی مومن اپنی جو ہے خالہ, پھوپھی, خالو اور جو ہے ماموں کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے, اسی طرح سے اگر جو ہے اس کے لیے بھی یہ نارمل کر لیا جائے کہ جو ہے کوئی بھی عورت اس کو اپنے آپ کو حوالے کر دے تو اس سے بھی وہ نکاح کر لے, تو یہ تو ظاہر بات ہے یہ صرف اور صرف نبی کے لیے ہے, نارمل دوسرے مومنین کے لیے نہیں ہے. تو اس لیے آخری جملہ تو مومنین کے لیے ہے, لیکن اس سے پہلے کے جتنی باتیں ہیں وہ سب کی سب نبی کے علاوہ دیگر مومنین کے لیے بھی ہیں. یہ بات یہ آیت کے آرڈر میں ہم کو جو ہے یہ بات پتہ چلتی ہے. آپ سمجھے آزاد بھائی؟ اچھا سچ والا جی, اب سچویشن یہ ہے کہ میں اپنی ریئل فیملی کی سٹوری سناؤ. میری بڑی بہن ہمشیرہ, ان کی شادی خالہ کے بیٹے کے ساتھ کی گئی والدہ نے, جو ان میں سے عمر میں 15 سال بڑے تھے, اور میری ہمشیرہ نے سارا بچپن اس کو بھائی جان بھائی جان بھائی جان بھائی جان کہتے گزارا. جی. اور اچانک ایک دن پتہ لگا کہ جی ان کی شادی طے ہو گئی ہے, منگنی ہو گئی ہے, ان کی ہونے والی ہے, اور سسٹر کو نہیں پتا تھا, وہ ابھی بھی اس کو بھائی جان کہہ رہی ہیں. تو جو باقی لڑکیاں تھیں ان کو علم ہو گیا تھا, وہ ساری ہنس رہی تھی. تو یہ کتنی بری سچویشن بنائی جاتی ہے. دوسری شادی سنیں کہ میری ایک اور کزن خالہ کی بیٹی, چچا کی بیٹی, اس کی طے کی گئی میرے بڑے بھائی کے ساتھ. وہ 5 سال چھوٹی تھی اس سے عمر میں. اس نے اپنا سارا بچپن بھائی جان کہتے گزارا تھا. اب یہ کتنی بڑی زیادتی کروا رہے ہیں, آپ دیکھیں ذرا. ہاں آپ کی بات تو درست ہے ڈاکٹر صاحب, مگر مومنین کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چونکہ یہ بات ان کی کتابوں میں جو ہے آ گئی ہے, اب جیسا قرآن بھی اس کا اشارہ دے رہا ہے, اور پھر قرآن کے باہر دوسری کتابوں میں تو باقاعدہ اس کا ذکر ملتا ہے ہم کو, تو اس وجہ سے مومنین کہتے ہیں بھئی لوگ بھلے جو بھی کہنے, لیکن چونکہ ہماری مقدس کتابوں میں ہے اور یہ اللہ اور رسول کا کلام ہے, تو اب جو ہے اس سے بڑھ کے وزنی بات اور بھلا کیا ہو سکتی ہے. تو اس طرح سے یہاں آنکھ بند کر کر اس پر جو ہے عمل کرتے ہیں. بھلے وہ بہن اپنے بھائی کو بھائی کہے یا شوہر کہے, جو بھی کہہ لے, لیکن اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے. کیا کیا جائے.
सर उनकी अच्छा, यहाँ साइकोलॉजी पर कितनी आप, डिस्टर्ब होती है? हाँ बात तो सही है आपकी, बात सही कह रहे हैं आप। अच्छा, यहाँ कुछ ऐसे आदाद शुमार भी हैं कि लड़का लड़की कजिन नहीं है, जाहिर बात है बिल्कुल दूर की जो है उनका सिर्फ जान पहचान है, कोई रिश्तेदारी नहीं है। इसके बावजूद उनके बच्चे जो है कुछ एबनॉर्मल से हैं। जी। अच्छा, फिर ये भी बात देखी गई है कि जो है कुछ कजिन हैं आपस में और उनके बच्चे बहुत सही ठीक ठाक हैं, जी। यानी ज़हनी तौर पर भी सही हैं, जिस्मानी तौर पर भी सही हैं, सूरत शक्ल में भी सही हैं, उनकी आँख नाक कान सब कुछ सही हैं। तो ऐसे कुछ वाक़यात इस तरह से भी मिलते हैं, ऐसे भी इस तरह से मिलते हैं। तो अब ये इनको लेकर जो है अब मोमिनीन ये जवाब देते हैं कि यार जो है इस तरह की बातें फ़ुज़ूल हैं, लेकिन चूँकि नेचर में भी जो है ऐसा नहीं है और हमारी मुक़द्दस किताबों में जो है ये बात आई है और नेचर जो है उसकी तायीद करती है। तो अब ये कज़िन मैरिज का बेवजह जो है तुम लोग हव्वा लेकर बैठ जाते हो, इस तरह से मोमिनीन का ये कहना होता है। अब इसके जी। जवाब में आप क्या कहेंगे? हाँ जी, देखिए उसमें साइंस आपको बताती है कि किस चीज का चांस बढ़ जाता है। जैसे आप मोटरवे पे जा रहे हैं और आपकी गाड़ी अगर 60 की स्पीड से जा रही है तो एक्सीडेंट का चांस कम है, और अगर वही गाड़ी आप 130 मील की स्पीड पे ले जाएं तो आपके एक्सीडेंट का चांस बढ़ जाता है। लेकिन ये क्वाइट पॉसिबल होता है कि जो 60 वाली गाड़ी है शायद उसका एक्सीडेंट हो जाए और 130 मील वाली गाड़ी बच के निकल जाए मोटरवे से। तो ये डॉक्टर जो बात करते हैं सर, ये स्टैटिस्टिक्स होती है। पहली बात कि जो कजन मैरिज नहीं है उनके बच्चों के एबनॉर्मल होने का चांस अप टू 3% होता है। छोटी बड़ी मोरसी बीमारियां पूरी दुनिया में, जब 100 बच्चे पैदा होते हैं, किसी लेबर रूम में चले जाएं, 97 बच्चे नॉर्मल होंगे, लेकिन 3% बच्चों में छोटा मोटा कोई ना कोई डिफेक्ट होता है जी। भले वो उनके अंदर का कोई डिफेक्ट हो या कोई। जब कजन मैरिज होती है तो ये डिफेक्ट जो है ना, इसका चांस जो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। यानी तकरीबन 8 से 9 बच्चे ऐसे होंगे कजन मैरिज में कि जिनके अंदर छोटा मोटा कोई डिफेक्ट आ सकता है, लेकिन 90% तो फिर भी नॉर्मल ही होंगे ना सर। यानी ये है जाहिर बात है साइंस। बड़ी मेजॉरिटी जो है उससे अफेक्ट नहीं होती, लेकिन अफेक्ट होने के चांसेस जो है यानी 2 से 5% जो है दुगने हो जाते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं? यस, ये कहना 2 चाह से रहे हैं जी। 5% जो है दुगने हो जाते हैं। हाँ, आपकी बात दुरुस्त है, ये बात समझी जा सकती है, क्योंकि 1-2 केसेस को लेकर ये कहना कि जो है ऐसा होता ही नहीं है, ये बात भी गलत है। और आप क्योंकि इल्मी तौर पर आपने ये बताया और जो है जाहिर बात है इसकी आपके पास जो है स्टैटिस्टिक्स भी हैं, तो इनकी बुनियादों पर हम कह सकते हैं कि कजिन मैरिज में इस तरह की एबनॉर्मेलिटी के चांसेस जो है 3 से 5 गुना जो है बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल। जी हाँ, दूसरी आपकी बात बात ये सचवाला जी, दुरुस्त है। जी दूसरी बात ये है कि कजन मैरिज से जो बच्चे की लो आईक्यू होती है, वो स्कूल कॉलेज में अच्छा परफॉर्म नहीं करते। अब ऐसी कोई स्टैटिस्टिक्स की हमें जरूरत है, जैसे आप इंडिया के किसी स्कूल में जाएं और देखें कि ऊपर वाले जो 10 बच्चे टॉप कर रहे हैं क्या वो कजन मैरिज हैं, और जो बिल्कुल नीचे लो नंबरों वाले हैं वो स्टैटिस्टिक्स अगर सामने लाई जाए। जनरली ऑब्जर्वेशन में जो कजन मैरिज के बच्चे हैं उनके इतने अच्छे स्कूलों के रिजल्ट और स्कोर नहीं होते। ये नहीं कि वो फेल हो जाएंगे, लेकिन जो आउटसाइड कजन मैरिज है उसमें बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ये ऑब्जर्वेशन की बात है, अभी इस पे कोई स्टडी नहीं आई है हमारे पास। अगर वैसे आपने ये जो फरमाया कि जो है 2 से 5% जो है दुगने हो जाते हैं, तो ये बात समझ में आ रही है। इसमें ऐसा जो है जरूर होता होगा, क्योंकि ये परसेंटेज वो जो ब्लड रिलेशन का परसेंटेज भी तो उसी हिसाब से है ना। अगर मान लीजिए यही चीज इंसेस्ट में हो जाए तो मेरे ख्याल से इसका परसेंटेज तो कई गुना ज्यादा हो जाता होगा, ऑलमोस्ट जो है यूं समझिए कि जो है 50% से कहीं ज्यादा हो जाता होगा। एग्जैक्टली। और अगर उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है वो तो 100% हो जाएगा, बच्चा बचेगा ही नहीं कोई। 100% हो जाएगा। जी हाँ, जी हाँ। अगर इंसेस्ट में हो जाती है तो इसके चांसेस इतने हेवी है और इतने डेंजरस हैं,
اور کزن میرج میں اگرچہ کہ کم ہے لیکن وہ جو ہے ظاہر بات ہے نارمل سے جو ہے 2 سے 5 گنا زیادہ ہے. آپ کی یہ بات بالکل معقول بھی ہے اور جو ہے یہ بات سمجھ میں بھی آ سکتی ہے. صحیح ہے. سچ والا جی ہم نے پچھلے ہفتے اس پہ ایک پوری سٹریم کی ہے. کوئی گایتری جی ہیں وہ زمبابوے میں ہوتی ہیں اور اس میں پھر ہم نے انگلینڈ کے ایک ڈاکٹر کو لیا جو بچوں کے اسپیشلسٹ ہیں. پاکستان سے ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر آئے تو 3 لوگوں نے مل کے کزن میرج پہ ایک ہم نے سٹریم کی ہے. یہ ابھی فرما رہے ہیں کزن میرج از اے سنہ الجبرا جو ہے. امید ذرا سچ والا جی بھی دیکھ لیں. اب یہ پوری سنت بتا رہے ہیں سچ والا جی اس کو. ہاں ظاہر بات ہے سنت تو ہوگی نا ابھی کیونکہ قرآن میں بھی اس کا باقاعدہ ذکر آ گیا ہے. اب دیکھیے کہ مومنین کے لیے یہ ہے نہیں ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن نبی کے لیے تو باقاعدہ جو ہے وہ اس کو اوپن پرمیشن دی جا رہی ہے نا. ابھی تم کرو ٹھیک ہے یہ تو بات کہی جا رہی ہے تو نبی کے لیے تو سنت بھی ہے اور سب کچھ ہے. سمجھ لیجیے آپ. سچ والا جی جو اور ڈینجرس بات ہے ہمارے پاکستان میں کہ لوگ ذات پات سے باہر شادی نہیں کرتے. یعنی اگر پنجاب ہے تو اس میں اگر جاٹ برادری کے لوگ ہیں وہ تو لڑ مر جائیں گے لیکن جاٹ برادری سے باہر نہیں جاتے. اسی طرح جو راجپوت برادری ہے ہمارے پاکستان کی وہ اس سے باہر نہیں جاتے. تو یہ بھی کزن ہی کی ایک قسم ہو گئی نا پھر تو. جی اپنے قبیلے میں. اور آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں بھی وہ اپنے قبیلے سے بڑی مشکل باہر شادی سوچتے ہیں. اب ویسے اب ہونے لگا ہے لیکن اب سے پہلے یہ ایسے ہی تھا. آپ جو کہہ رہے ہیں ایسے ہی تھا. صحیح بات. تو سر وہ لو آئی کیو کے بچے اسی لیے پیدا ہوتے ہیں نا. بلکہ اگر دیکھا جائے تو جو ہے مجھے ایک بات بہت شاندار لگتی ہے خاص طور پر امریکہ وغیرہ میں یا پھر اور دوسرے مغربی ممالک میں کہ اگر مان لیجئے کہ لڑکی جو ہے سیاہ فام ہے جی بالکل اور لڑکا سفید فام ہے تو اب آپ دیکھیے کہ ہر لحاظ سے دونوں بالکل مختلف ہیں. ٹوٹل مختلف ہیں. جی اب وہ ان کے بچے بڑے چمکیلے نکلتے ہیں. میں واقعی بڑے غور سے دیکھتا ہوں بچوں کو کہ ان کی آنکھیں ان کے جو ہے بال ان کا چہرہ ان کی جلد بڑے چمکیلے اور جو ہے وہ دونوں کی کمبینیشن ہوتی ہے اس میں. سچ والا جی وہ قومیں بہت ایڈوانس ہو گئی ہیں. بہت ایڈوانس ہو گئی ہیں اور وہ بچے بھی بڑے انٹیلیجنٹ اور اچھا پرفارم کر رہے ہیں. جی ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ ایسا ہونا چاہیے بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ نہ صرف یہ کہ جو ہے خاندان سے باہر شادی کی جائے بلکہ جو ہے دوسرے بالکل ہر لحاظ سے دوسرے ملکوں سے دوسرے جو ہے یوں سمجھیے کہ جو ہے وہ جن کی جو ایتھنیسٹی ہوتی ہے ہر لحاظ سے جو مختلف ہیں ان میں اگر شادی کی جائے تو وہاں کی نسل بہت ہی خوبیوں کی جو ہے حامل ہوگی. جی اور نیچر بھی یہی چاہ رہی ہوتی ہے. ہاں نیچر یہی چاہ رہی ہے. جی بالکل صحیح بات ہے. بلیک اور جو ہم ہے کو وہ وہی وائٹ کرنا ہے جو نیچر چاہ رہی ہے. جی ہاں اصل بات یہ ہے یعنی ہماری گفتگو کا لب لباب اس کا جو ایکسٹریکٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم کو نیچر کے جو ہے کی ڈیمانڈ پوری کرنی ہے. نیچر کیا چاہتی ہے جی اور اس طرح کی شادی کو نیچر جو ہے بڑا فلورش کرے گی. سر جو امریکہ کی وائس پریزیڈنٹ ہے اس وقت وہ ہاف انڈین ہے ہاف افریقن ہے. جی ہاں امریکہ کی وائس پریزیڈنٹ بہت اچھی بات ہے. جی اور بلکہ سیاہ فام جو ہے جو قومیں ہیں وہ نسبتاً ہر لحاظ سے ان کی جو جین بڑی طاقتور ہوتی ہے اور وہ جو ہے اگر دوسرے جو ہے جو سفید فاموں کے ساتھ ان کی کمبینیشن کے بعد جو ان کی نسل ہوگی تو میں کئی بار دیکھتا ہوں بڑا اچھا لگتا ہے مجھے. جی سر یہ بالکل. اور آنے والے وقت میں یہی وہ نسل ہے جو اگر پورے پلینٹ پہ ہوگی تو لڑائی جھگڑے ریسزم سب ختم ہو جائے گا. جی ہاں ایگزیکٹلی صحیح. اس میں جو ہے کئی اور مسائل جو ہے کسی نہ کسی وجہ سے زبان کو لے کر نسل کو لے کر رنگ روپ کو لے کر یعنی ظاہری شکل و صورت کو لے کر جو ہے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ اس طرح کی جو ہے شادی بیاہ میں وہ سب کچھ ختم ہو جائیں گے. جی بہت اچھی بات. بہت اچھی بات. جی سچ والا جی ایک پاکستان ایک ویوین رچرڈ تھا وہ تھا یہ کرکٹر انگلینڈ کا. جی تو اس نے شادی کی تھی انڈین ایکٹریس کے ساتھ بلکہ انڈین ایکٹریس نے اس کو پسند کیا تھا. تو ان کی بیٹی بھی ہے آپ شاید جانتے ہوں گے.
جی تو وہ مکس ریس والے دے آر پرفارمنگ ریئلی گڈ. جی ہاں صحیح بات. وہ ایک دفعہ جو ہے ایک لطیفہ مجھے یاد آیا, وہ پتہ نہیں کوئی ایک یہ کس کا, وہ جارج برنارڈ شاہ کی بات کرتے ہیں یا کوئی اور, اس سے اس کو جو ہے کسی یہ بالی ووڈ کی جو ہے نہیں یہ ہالی ووڈ کی کوئی مشہور فلم ایکٹریس ہے, اس نے جو ہے پروپوز کیا جی اور اس سے کہا کہ جو ہے کیا ہی اچھا ہو کہ جو ہے ہم دونوں جو ہے ایک شادی کے بندھن میں بن جائیں, اور میں اتنی حسین و خوبصورت ہوں اور جو ہے تم اتنے ذہین ہو, اور جی ہماری نسل جو ہے ذہانت کے اعتبار سے تم پر جائے گی, اور خوبصورتی اور جو ہے ظاہری جو ہے جو بھی حسن ہے اس کے اعتبار سے مجھ پر جائے گی. جی تو اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر اس کے الٹ ہو گیا تو یعنی کہ شکل چلی گئی برنارڈ شاہ پہ, وہ بدصورت تھا نا سر, اور عقل جی چلی جی گئی اس ایکٹریس کے اوپر, وہ کیونکہ تو وہ تباہی مچ ایکٹریس گئی. کی جو ہے عقل تو کچھ ہے نہیں, وہ کیسا سوچ رہی ہے, تو ظاہر بات ہے یہاں خیر یہ تو ایک لطیفہ تھا, پتہ نہیں واقعی ایسا کچھ ہوا بھی یا نہیں, لیکن کسی نے کہا تھا مجھے یاد آ گیا.